أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اور اس سے پہلی آیات مبارکہ جو ہم نے سورۃ الحج کی تلاوت کی ہے اس بات معاد پر یعنی اس بات قیامت پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ابتداء سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں ڈرو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز. الحمدللہ متعدد بار ہم پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ 3 مسائل جو ہیں یہ بنیادی مسائل ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں. سب سے مسئلہ اول جو ہے مسئلہ توحید. تمام انبیاء نے اسی توحید کی دعوت دی جو حضور پاک نے. اور اس کے بعد مسئلہ ہے نبوت اور رسالت کے اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں رسول بھیجے ہیں ان پر ایمان لائے. اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ قیامت کے ہر بندے نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ تعالی کی دربار میں پیش ہونا ہے. وہاں حساب ہوگا, جزا ہوگی, سزا ہوگی. اہل جنت کو اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے اور اہل نار کو اپنے عدل سے جہنم میں بھیجیں گے. تو یہ 3 مسئلے بڑے بنیادی مسئلے.
اسی پر یعنی ایمان کی بنیاد ہے. اگر ایک آدمی قیامت پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن مسلمان نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی انبیاء اور رسل پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اسی طرح ایک آدمی توحید پر ایمان نہ لائے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا. یہ تین باتیں یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ توحید کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ جو ہم توحید سمجھیں، ورنہ تو ہر باطل فرقے کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. یہودیت کا بھی یہی دعویٰ ہے، نصرانیت کا بھی یہی دعویٰ ہے. اسی طرح موجودہ دور میں ہندو مت کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم تو توحید کے قائل ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو بھی دماغ میں رکھ لیں کہ توحید کا معنی، توحید کا مفہوم، توحید کے بارے میں وہ بات قابل اعتماد ہوگی جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں سمجھائی. اور اس کو پھر علماء کرام نے تقسیم کر کے بیان کیا کہ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو رازق جانتا ہے، مالک جانتا ہے، خالق جانتا ہے. اور اسی طرح توحید عبودیت ہے. کیا مانا کہ تمام انواع عبادت جو ہیں وہ صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہیں. اب اگر آدمی لاکھ دعویٰ کرے کہ میں خدا کو مانتا ہوں لیکن نظر نیاز غیر اللہ کی دیتا ہوں تو وہ موحد نہیں ہوگا. اب اگر لاکھ آدمی دعویٰ کرے بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ موحد ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن غیر اللہ سے اولادیں مانگتا ہو، غیر اللہ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتا ہو، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہو تو وہ موحد نہیں ہوگا. تو توحید کا وہی ترجمہ ہوگا جو حضور پاک نے سمجھایا، جس کی دعوت دی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک تمام انبیاء نے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اسی کی عبادت ہے. اور جتنی انواع عبادت ہیں، یہ نہیں کہ ایک عبادت اللہ کی کرو اور ایک غیر کی بھی کرو. کبھی اللہ کو بھی سجدہ کر لو، کبھی قبر پہ بھی کر لو. اللہ کے گھر کا طواف بھی کر لو اور کبھی کسی بازار پہ جا کے روزے کا بھی طواف کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی حاجتیں مانگو اور غیر اللہ سے بھی مانگو. نہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اسی لیے ہر نماز میں ہمیں یاد کرایا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اسی بات کو میرے محبوب دو عالم نے فرما دیا کہ جب مانگنا ہو اذا سألت فاسأل من اللہ، کہ جو مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد پکڑنی ہے تو اللہ کی مدد پکڑ. وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کرنا ہے تو اللہ پہ توکل کر. اور اسی طرح انبیاء اور رسولوں کے بارے میں بھی وہی ایمان معتبر ہوگا جو اللہ نے فرمایا. اب ایک آدمی اللہ کے پیغمبر کو نبی تو مانتا ہے لیکن بشر نہیں مانتا، تو لہذا وہ بھی قرآن کا مخالف ہے، گویا نبی کو نہیں مانتا. کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو بشر بنایا ہے، اولاد آدم بنایا ہے، ابن عبداللہ بنایا ہے، آپ کا نسب ہے، آپ کا حسب ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی دودھ پلانے والی ہے، ساری تفصیل موجود ہے. اس کے بعد کہے کہ نہیں اللہ کے پیغمبر بشر نہیں ہوتے، وہ تو نور ہوتے ہیں اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوتے ہیں، تو من ہے وہ نبی کو نہیں مانتا. نبی کے ماننے کے لیے بھی ہمیں وہی بات ماننی ہوگی جو ہمیں قرآن نے سمجھائی ہے کہ میرا نبی ہے، افضل الانبیاء ہے،
امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں نبی تو مانتا ہوں لیکن تمام اختیارات اب اللہ نے نبی کو دے دیے ہیں، یہ مختار کل ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور عالم الغیب ہیں، تو مانا نبی کو نہیں مانتا۔ اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان کر دیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو ساری کائنات کے کیسے مختار ہوں؟ جب اللہ نے فرما دیا اور حضور نے اعلان کر دیا کہ لوگوں یاد رکھو ولا عالم الغیب، میں علم غیب جاننے والا نہیں، فرما دیا کہ عالم الغیب والشہادہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر کہیں کہ نہیں انبیاء بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ دماغ میں ڈالا جائے کہ جی فرق یہ ہوتا ہے کہ ذاتی علم تو اللہ کا ہے لیکن عطائی علم جو ہے وہ انبیاء اور اولیاء کا ہے، یہ ذاتی اور عطائی کی تو بحث ہی تب ہو جب انبیاء کا وجود ہی عطائی ہے، جب اولیاء کا وجود ہی عطائی ہے تو ذاتی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی پر ایمان نہیں لایا۔ نبی پر ایمان لانا ہے تو اسی طرح لانا پڑے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ اعلیٰ خلق عظیم بھی ہیں، آپ رؤوف و رحیم بھی ہیں، اور آپ تمام انبیاء کے خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، لیکن ابن آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابی طالب کے چچا ہیں، خدیجہ کے شوہر ہیں، فاطمہ رقیہ ام کلثوم و زینب کے ابا ہیں، حسن و حسین کے نانا ہیں، یہ ماننا ہوگا ورنہ مانا نبی پہ ایمان ہی نہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ قیامت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی پتہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی تو مانا وہ نہیں مانتا۔ ایک آدمی اگر یہ سمجھے کہ ہزاروں سال بیت گئے ہیں اور ابھی تک تو کوئی قیامت نہیں آئی، اب کب ہوگی، تو اس کا معنی یہ ہے اس کا قیامت پہ ایمان نہیں۔ قیامت پر ایمان بھی اسی طرح ہوگا جو اللہ نے فرمایا اور انبیاء نے ہمیں کھول کے سمجھا دیا ہے کہ قیامت پر حق ہے، جنت بر حق ہے، جہنم بر حق ہے، حساب بر حق ہے، صراط بر حق ہے، میزان بر حق ہے، نامہ اعمال کا ملنا بر حق ہے۔ اسی طرح جب تک ایمان نہیں ہوگا تو مانا قیامت پر بھی ایمان نہیں۔ اب اگر آدمی سوچتا رہے کہ جنت اتنی بڑی ہے تو کہاں ہے، جہنم اتنی بڑی ہے تو کہاں ہے، تو مانا یہ ہے یہ متذبذب ہے، مشکک ہے، اس کا ایمان نہیں۔ ایمان کا معنی ہی یہ ہوگا کہ جو اللہ نے فرما دیا، حضور پاک نے فرما دیا، ہماری عقل تو ناقص ہو سکتی ہے لیکن فرمان رسول غلط نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت بھی برحق ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جن چیزوں کا انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے ضروری سمجھا ہے علم عطا فرما دیا، اور جس چیز کو ضروری نہیں سمجھا بلکہ علم نہ دینے میں فائدہ ہے اس کو اللہ نے چھپا دیا۔ اس لیے قیامت تو برحق ہے لیکن کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے علامات بیان فرما دی، نشانیاں بیان فرما دی کہ جب یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھو کہ قیامت قریب آ رہی۔
اور اسی طرح یہ دماغوں میں رکھ لیں کہ قریب اور بعید کی جو پہچان ہے نا، ہم کہیں قریب کا معنی یہ اللہ کے ہاں جو قریب ہے، ورنہ آدمی کہیں کہ 1400 سال تو قرآن کو اترے ہوئے گزر گئے اور قرآن کہتا ہے قیامت قریب ہے، لیکن ابھی تک تو نہیں آئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک علم ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک نقشہ بناتے ہیں دنیا کا، اور اس نقشے میں تھوڑے تھوڑے اشارات دیتے ہیں کہ اگر یہ اشارہ ہو تو اس سے مراد دریا ہے، اور یہ ہو تو نہر ہے، اور یہ ہو تو صحرا ہے، حالانکہ معمولی سے اشارات ہوتے ہیں، اور اس میں لاکھوں میل کے دریا آ جاتے ہیں، لاکھوں میلوں کے سمندر آ جاتے ہیں، لاکھوں میلوں کے صحرا آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ قریب سے مراد کیا ہے۔ علامات قیامت کو پھر علماء نے یہ کیا ہے کہ دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کر دیا ہے کہ بعض علامات جو ہیں وہ صغرا ہیں، یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور بعض جو ہیں وہ کبرا ہیں، بڑی نشانیاں۔ اور یہ بھی اتفاق ہے علماء کا کہ جتنی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ سب گزر چکی ہیں، اب ہم صرف بڑی علامات کے منتظر ہیں۔ اور ان بڑی علامات میں سے احادیث مبارک کی روشنی میں جو حضور پاک نے ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ خروج دابہ ہوگا، صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور انسانوں کی طرح بولتا ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی بھی آئیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ خروج دجال بھی ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ خروج یاجوج و ماجوج بھی ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ مسخ اور خسف بھی ہوگا، یعنی زمین میں دھنس جانا اور شکلوں کا بدل جانا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی فرمایا کہ سور بھی پھونکا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پیدا فرما دیا ہے اور اسرافیل کو ذمہ لگا دیا ہے کہ آپ انتظار کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اسرافیل نے گویا اس سور پہ منہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں عرش کی طرف ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے۔ اور سور جب بھونکا جائے گا تو جو بھی اس وقت ذی روح چیزیں ہوں گی، ذی جان ہوں گی، سب پہ موت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اللہ جن چیزوں کو باقی رکھنا چاہیں گے تو باقی رکھیں گے، کیونکہ وہ تو قادر ہیں۔ اور تقریباً 40 سال کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر ساری دنیا جو ہے اپنے قبروں سے کھڑی ہو جائے گی۔ اسی کو ہم نے سابقہ سورۃ الحج کی آیات میں پڑھا تھا کہ وہ زلزلہ اتنا عظیم ہوگا۔ قرآن پاک نے فرما دیا کہ اس کی دہشت اس زلزلے کی ایسی ہوگی کہ جس دن بچے جو ہیں وہ جوان بوڑھے ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ وہ دہشت ایسی عظیم ہوگی کہ ہر حمل والی چیز جو ہے، انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، حمل گر جائیں۔ اسی طرح ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی، اور وہ زلزلہ اتنا عظیم ہوگا کہ لوگ آپ کو ایسے معلوم ہوں گے جیسے کہ نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی۔ اب اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ زلزلہ قیامت آنے سے پہلے ہوگا، اور اسی پر قرآن پاک کی بعض آیات جو ہیں وہ بھی دلالت فرماتی ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سے جو زلزلہ مراد ہے وہ ہمارے قبروں سے اٹھنے کے بعد جب ہم میدان محشر میں ہوں گے تو وہاں زلزلہ آئے گا۔
اس پر بھی احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ جو جہنمی ہیں ان کو الگ کر لیں اور جنتی جو ہیں الگ کر لیں. تو جہنمی کتنا ہوں گے؟ یعنی 1000 میں سے 999 اور ایک ہوگا جنت میں. تو اب صحابہ جب گھبرا گئے تو حضور نے فرمایا تم کیوں گھبراتے ہو؟ وہاں 2 مخلوقیں ایسی ہوں گی، ایک تو ابلیس اور اس کی ذریت اور ایک یاجوج و ماجوج. 999 ان سے لیا جائے گا اور ایک جنت کا جو ہے وہ ولد آدم سے لیا جائے گا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری امتوں کو سامنے رکھا جائے تو تمہاری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے سفید جانور میں کوئی سیاہ تل کا نشان ہو. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ زلزلہ جو ہے قیامت کا وہ ہمارے اٹھنے کے بعد آئے گا. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ 2 زلزلے ہوں گے. ایک تو آئے گا قیامت سے پہلے اور ایک زلزلہ جو ہے وہ آئے گا قیامت کے بعد. لہذا دونوں روایات بھی درست ہیں اور آیات مبارکہ بھی صحیح ہے اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں. اور اس کے بعد جو آیات آج ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. اب اس جھگڑا کرنے سے کیا مراد ہے کہ بعض جو ہے نعوذ باللہ وہ تو خدا کو مانتے نہیں اور بعض جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات کو نہیں مانتے ہیں. جیسے کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکم رسول پہ سلو نامہ لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو عمر ابن سہیل نے جو کافروں کی طرف سے تھا اعتراض کیا. انہوں نے کہا ہم رحمان رحیم نہیں جانتے، ہم تو صرف اللہ کا نام جانتے ہیں، باقی الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے ہیں. لکھنا ہے تو لکھیں بسمک اللہم. تو لہذا اللہ کی ذات میں جھگڑا کرنا جو چیز جانتے نہیں، حالانکہ اللہ بھی اسی کا ذاتی نام ہے اور رحمان رحیم اللہ کے صفاتی نام ہے. ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں جو صحیح حدیثوں میں ذکر ہیں. تو ایک تو یہ بھی اللہ کی ذات میں جھگڑا کرنا، اور اسی طرح اللہ کے صفات میں بھی جھگڑا کرنا ہے کہ اللہ کے قرآن میں صفات ہیں، اللہ کا ذکر ہے فَوَلِّ أَيْنَمَا تَكُونُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اسی طرح اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنکھوں کا ذکر، اللہ نے حکم فرمایا پیغمبروں کو کہ آپ جائیں، انا اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن یوم یکشف عن ساق، جب آپ کی پنڈلی مبارک کھولیں گے. تو اب بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں. حالانکہ اصولی بات یاد رکھ لیں کہ جیسے اللہ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفتیں بھی بے مثل بے مثال ہیں. تو صحیح طریقہ کیا ہے جو ہمیں قرآن نے اور احادیث نے اور رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں صفتیں ذکر فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتیں جو قرآن میں ہیں، جو حدیث مبارک میں ہیں، ہم نہ گھٹائیں گے نہ بڑھائیں گے.
اور اسی طرح جو آپ کی صفتیں ہیں ان پر اسی طرح ایمان لائیں گے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن کیسے ہے وہ اللہ جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، کیا معنی؟ معیت علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے، کیا معنی؟ ان کی مدد فرماتے ہیں، معیت نصرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، آمنا باللہ، لیکن کیسے اترتے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس میں گمراہ ہو گئے کہ جب اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں تو کیا باقی آسمان اللہ کے اوپر ہے؟ اسی طرح بہت سارے لوگ جو تھے گمراہ ہو گئے کہ اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا یعنی 4 فرشتے طاقت میں اتنا زیادہ ہے جو خدا کو اٹھا کے کھڑے ہیں۔ تو اس طرح وہ گمراہ ہو گئے اور راستے سے ہٹ گئے اور راستے سے بھٹک گئے۔ تو ایمان ہمارا کیا ہوگا؟ نؤمن باللہ، کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی بذات ہی و باسماء ہی و بصفات ہی، اللہ کی ذات پر بھی ہمارا ایمان، اللہ کی صفتوں پر بھی ہمارا ایمان، ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ، جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یا لسان رسول عربی نے بیان فرمایا ہے، بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی تمثیل کے، لیس کمثلہ شیء۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نضر بن الحارث جو تھے مشرکین میں سے، وہ زیادہ اللہ کی ذات میں جھگڑتا تھا، اور وہ قرآن مقدس کا بھی انکار کرتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اساطیر الاولین، پرانے وقت کے قصے کہانیاں ہیں جو نبی ہمیں سناتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی ذات میں، یہ صفات میں، بغیر علم کے۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ ہم ایمان لے آئیں، سمجھ آ گیا الحمدللہ۔ اگر کوئی چیز ہمارے ماورائے عقل ہے تو معنی یہ ہے کہ ہمارے عقل کا قصور ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارے زندگی ناقص ہے، تو ناقص جو ہے وہ کامل کے بارے میں مکمل معلومات کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یتبعوا کل شیطان مرید، ہر سر کا شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی شیطان کی اتباع کرے گا، شیطان تو اس کو گمراہ کرے گا اور جہنم کا راستہ دکھلائے گا۔ اب ان چیزوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، کیونکہ جب قیامت حق ہے تو لوگوں کو سب سے بڑا شبہ تو یہی ہوتا تھا نا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا بدن جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کوئی ڈوب گیا، کوئی جل گیا، کوئی کریش ہو گیا، اس کا بدن جو تھا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے اڑ گیا، ہمیں ایک بال بھی نہیں ملا ہے، تو قیامت میں کیسے اٹھے گا؟ اور اسی طرح وہ شبہ کرتے تھے کہ جناب ایک قبرستان میں آپ دیکھیں 1000 قبریں ہیں، اور جب 10 سال 20 سال 50 سال گزر گئے، قبریں بوسیدہ ہو گئی، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، تو اب مٹی مٹی میں مل گئی اور ریزہ ریزہ ہو کے مل گئی، تو قیامت میں کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ جناب ہڈی اس کی ہے اور یہ مٹی اس کی ہے اور یہ مٹی اس کی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رد فرمانے کے لیے آیات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اللہ نے فرمایا لوگوں اگر تمہیں اٹھنے میں شک ہے
تمہیں قیامت کے قائم ہونے میں شک ہے، تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے، تو پھر بات توجہ کرو، غور کرو اور سنو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو غور کرو، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس میں مفسرین کرام کے دو قول ہیں کہ مٹی سے پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو گویا ہماری اصل جو ہے وہ مٹی سے ہو گئی، کیونکہ آدم علیہ السلام ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن یہ بات سمجھ لو صرف مٹی نہیں تھی، مٹی جزو اعظم، ورنہ تو مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، عناصر اربع ہے۔ مٹی کو گوندا گیا، سکھایا گیا، بنایا گیا۔ اسی لیے کسی جگہ اللہ فرماتی ہے من طین، اور کسی جگہ آتا ہے من صلصال من حمأ مسنون۔ تو اس لیے مٹی کی بات کیوں کی جاتی ہے کہ جزو اعظم جو ہے اصل وہ مٹی۔ تو اب علماء فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا خلقناکم من تراب، باقی ہم نے تم کو مٹی سے بنایا۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک بار پھر تمہیں ہم اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ انسان کا مٹی سے ایک عجیب تعلق ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے انا خلقناکم من تراب، اللہ نے تمام انسانوں کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا۔ کیا معنی؟ کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے، جو غذائیں کھاتا ہے، جو گندم، جو چاول، جو گنا، جو دالیں، جو سبزیاں استعمال کرتا ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہی خوراک جا کے خون بنتا ہے، پھر خون سے نطفہ بنتا ہے، تو گویا ہم سب کا اصل بھی مٹی ہوئی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، نطفے سے مراد کیا ہے؟ وہ مادہ انسانی، وہ قطرات جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر ودیت رکھے ہیں، مادہ منویہ، وہ تخم انسانی جو اللہ نے ہر بندے میں رکھا ہے۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن اس کو واضح فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ فرماتے ہیں غور کرو، تدبر کرو کہ ہم نے تم کو کس چیز سے بنایا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ہم نے تمہیں ایک ٹپکنے والے پانی سے بنایا ہے، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اور وہ پانی جو ہے پشت اور سینے سے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ مادہ جو ہے وہ انسان کے اثرات میں ہوتا ہے اور ماں کے سینے میں ہوتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ پشت ہے، یہ سینہ ہے، درمیان سے پانی نکلتا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، یہاں فرماتی ہے من نطفۃ ثم من علقۃ،
اور نطفے کے بعد جو ہے وہ ایک جونک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ثم من مضغۃ، اس کے بعد وہ ایک بوٹی بن جاتا ہے. مضغہ یعنی گویا گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا، وہ ایک بوٹی بن گیا. اور یاد رکھو کہ اس کے درمیان میں جب انسان کا مادہ ٹھہرتا ہے تو 40 دن تک مادہ ہے، یہ مادہ جو ہے رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اور 40 دن کے بعد پھر یہ علقہ بنتا ہے، اور 40 دن کے بعد پھر یہ مضغہ بنتا ہے، یعنی بوٹی بنتا ہے، لوتھڑا بن گیا گوشت کا. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ 40 دن کا جو وقفہ ہے اسی میں حکمت ہے. اسی لیے بہت سارے علماء جو ہیں وہ زور لگاتے ہیں کہ 40 دن بابا یہ عبادت کرو، 40 دن یہ وظیفہ پڑھو، 40 دن یہ کام کرو. وہ کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کا ایک اللہ نے مادہ رکھا ہے، بندہ تبدیل ہوتا ہے. اور یہی شاید اللہ کی حکمت ہے کہ نبوت بھی 40 سال کے بعد ملتی ہے. اور اسی طرح اللہ کی حکمت ہے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اب وہ اپنے کامل نبوت کو پہنچ جاتا ہے. اسی لیے شاید اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 راتوں کے لیے بٹھایا کوہ طور پہ. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے قیامت میں علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا. اس لیے علماء نے 40 حدیث لکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں جمع کی ہیں کہ لوگوں کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے، چلو علماء کی صف میں آ جائیں. اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھے گا اس حال میں کہ اس کی کوئی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو اور جماعت سے ہو، اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری فرما دیں گے. تو اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، وہ حکیم ہے، ان کا کوئی کام حکمت. دیکھو نا اب 40 کے بجائے 50 دن بھی تو ہو سکتے تھے نا. اس لیے فرماتی ہے نطفۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ. اب سمجھو کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ کا کیا معنی ہے. اس میں مفسرین کرام فرماتی ہیں مخلقۃ کیا معنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل پیدا کر کے دنیا میں بھیجنا ہو وہ مخلقہ. غیر مخلقۃ معنی جس نے پیدا ہو کے دنیا میں نہیں آنا بلکہ پہلے گر جانا ہے. جیسے اسقاط ہو گیا 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد حمل گر گیا تو اب وہ پیدا ہی نہیں ہوا، پورا بنے ہی نہیں. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں مخلقۃ وہ ہے جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ پیدا ہو کے دنیا میں آئے گا. غیر مخلقۃ جو پیدا ہونے سے پہلے گر جائے گا. اور بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے مخلقۃ وغیر مخلقۃ. مخلقہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے اعضاء صحیح سالم ہوں گے، آنکھیں بھی سالم ہیں، ہاتھ بھی سالم ہیں، پاؤں بھی سالم ہیں. اور غیر مخلقۃ اور بعض ایسے ہیں جو اندھا ہے تو آنکھیں نہیں ہیں، لنگڑا ہے تو پاؤں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے تو لنجا ہے، وہ غیر مخلقۃ یعنی وہ پورا کامل نہیں ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے. کیوں لنبین لکم ہم تو یہ تمہیں کھول کے بتلا دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور پھر اس کو ہم ٹھہراتے ہیں ارحام یعنی رحم مادر میں جب تک کہ ہم چاہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدتیں رکھی ہیں، حیوان کی اپنی مدتیں ہیں، انسان کی اپنی مدتیں ہیں، کہ اب جناب یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے اپنے ماں کے پیٹ میں ارحام میں اتنے عرصے تک رہے گا، پہلے رحم میں رہے گا اور اس کے بعد بطن مادر میں رہے گا، اور کب تک 9 مہینے، 9.25 مہینے، اس سے زیادہ، اس سے کم، کبھی 6 مہینے کا بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 8 کا بھی ہو سکتا ہے، 9 کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی 2 سال 3 سال بھی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں ماں کے بطن میں سے بچہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اور نکلنے کے لیے بھی ہدایت دینے والا کون ہے؟ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، پھر ہم نے اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں یوں کھڑا ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے اللہ ہدایت دیتے ہیں کہ جلدی کلٹی کھاؤ تاکہ گردن پہلے نکلے اور ٹانگیں بعد میں نکلیں۔ کیوں؟ اگر آپ کی ٹانگیں پہلے نکلتی اور گردن اندر ہوتی تو آپ ویسے ہی مر جاتے ہیں۔ وہاں تو سیکنڈوں کا فیصلہ ہوتا ہے نا، گھنٹے تھوڑے لگتے ہیں، وہاں تو سیکنڈوں کی بات ہے۔ اللہ کی حکمت ہے، فرمایا کہ ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس کے بعد تم اپنے اس کامل قوت کو پہنچتے ہو، جوانی کو پہنچتے ہو۔ اب کیا ہوگا؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پیدا ہونے کے بعد، جوانی پہ پہنچنے کے بعد تم میں سے کسی کو ہم لے لیتے ہیں، کیا مانا موت آ گئی، جوانی میں آ گئی، 40 سال مر گیا، 50 سال مر گیا، 45 سال مر گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم ارذل عمر یعنی بڑھاپے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ارذل العمر کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اب آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ پہلے بڑا علم تھا، بڑی فہم تھی، اب بڑھاپا ہو گیا، کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ ایک بات کو پھر پوچھا کیا کہا تھا؟ اور جی میں نے ابھی کہا تھا۔ اچھا کیا کہا تھا؟ تو سب کچھ پہلے دیکھو کیسی علمدار، دیکھو کیسے بیکار ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادوار بیان فرما دیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں غرابت بھی ہے، نکارت بھی ہے، لیکن بہت سارے علماء محدثین نے اس کو نقل بھی کیا، اور بعض علماء نے اس کو موقوفاً نقل کیا ہے، اور بعض علماء نے اس کو مرفوعاً نقل کیا ہے، اور بعض علماء نے اس پہ نقد بھی فرمایا کہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تو اس کے جتنے اعمال حسنہ ہیں، اچھا عمل ہے، اللہ فرماتا ہے والدین کے کھاتے میں لکھ دو۔ اب دیکھنا بچہ چھوٹا ہے، اب حج پہ لے گیا، حج تو کر لیا۔ اچھا اب بچہ ہے 7 سال ہے، 8 سال ہے، نماز بھی آپ لے آتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بات بچے 7 سال میں ٹھیک ٹھاک نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کے عمل جو ہے پھر والدین کو ملتے ہیں۔ اچھا بالغ ہونے تک اللہ معاف کرے اس نے کوئی گناہ کیا تو اللہ فرماتا ہے والدین کے حساب میں بھی نہ لکھو اور بچے کے حساب میں بھی نہ لکھو، بھی بالغ نہیں ہوا، مکلف نہیں ہے۔ اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ حکم دے دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اب کرامن کاتبین، اب بیٹھ جاؤ، اب اس کا ہر عمل لکھو۔ اچھا عمل کرے گا تو اس کو اچھی بدلہ ملے گا، اور بھیڑا عمل کرے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی 50 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آتا ہے،
اور جب آدمی 60 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرے بندے کے گناہوں کو نہ لکھو. اور جب بندہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اب امین اللہ فی الارض، اللہ کی امانت ہے زمین میں چلتی ہوئی. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے حق میں بس مغفرت ہی لکھو، اور جو جوانی میں کام کرتا تھا وہ سارے نیک لکھتے رہو. اور اسی طرح پھر جب اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جب 90 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو ایسے بوڑھوں کی اللہ پھر خاندان کے حق میں شفاعت بھی قبول فرماتے ہیں. تو بہرحال اس حدیث پر اعتراض بھی ہے، محدثین نے اعتراض بھی فرمایا ہے اور بعض علماء نے اس کو نقل بھی فرمایا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دینے کے بعد ہمیں سمجھایا کہ اگر میں تمہیں پانی سے بنانے پہ قادر ہوں، اگر میں اس نطفے کو علقہ بنانے پہ اور علقہ کو مضغہ بنانے پہ قادر ہوں تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہوں. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اللہ نے فرمایا تو زمین کے برابر ہے، آسمانوں اور زمینوں کے بنانے پہ قادر ہوں تو تمہیں دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہوں. اب اس کی اللہ نے ایک اور ہمیں مثال دی، فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین بجھی ہوئی، بیکار سڑی ہوئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اب اس پہ ہم پانی بھیجتے ہیں، بارش برساتے ہیں تو اب زمین میں حرکت آتی ہے اور زمین اٹھتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس کے بعد اس زمین سے ہم کیسے کیسے خوبصورت چیزیں پر جوڑے پیدا فرماتے ہیں. کہیں درخت ہے، کہیں پھل ہے، کہیں پھول ہے. تو اللہ مثال دیتے ہیں کہ اس مردہ زمین کو اگر ہم زندہ کرنے پہ قادر ہیں، اس مردہ زمین سے ہم کھیتیاں اگانے پہ قادر ہیں، اس مردہ زمین سے ہم پھول بنانے پہ قادر ہیں، تمہیں مردہ زمین سے دوبارہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ کی ذات حق، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی ذات ہے جو موتا کو دوبارہ زندہ کریں گے. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر ہیں. اور یقین رکھ لو، عقیدہ بنا لو، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ کھڑا کریں گے جو قبروں میں ہے. سب نے اٹھنا ہے اپنے قبروں سے. تو جیسے عقیدہ توحید ہے، نبوت و رسالت ہے، اسی طرح عقیدہ بعد ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح ایمان اور ایمان پہ موت عطا فرمائے، اور اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر عذاب سے محفوظ فرمائے. اچھا، میاں مسعود صاحب کا سلام، جزاکم اللہ، آپ نے سلام پہنچا دیا. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور اللہ انہیں بھی خوش رکھے. ہمارے شیخ ہیں، اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، اپنے مدرسے کو لنگر کو ہمیشہ جاری رکھے. ایک آدمی آپ کے درس میں بیٹھتا تھا، سفر پہ گیا ہے، دعا کے لیے. اللہ سب کا سفر آسان فرمائے، خیر فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. آپ زمزم کے پانی میں چائے بناتے ہیں، کوئی بات نہیں، پانی ہے زمزم، کوئی منع نہیں. کہتے جی کہ بعض لوگ ہیں جو فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں نہیں پڑھتے اور گھر چلے جاتے ہیں. ایک مسئلہ سمجھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت اور نفل گھروں میں پڑھنا افضل ہے. اچھا، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے ثواب کو گھٹاتے ہیں.
حالانکہ ایسی سنتیں ہیں جو مؤکدہ بھی ہیں، جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، اسی طرح ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، بعد میں 2 سنتیں ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ ان کی تو بڑی تاکید ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کے شان میں یہ بھی فرمایا ہے کہ صبح کی 2 سنتیں جو ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ اگر دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سارا ایک طرف ہو تو ان 2 رکعتوں کا ثواب مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے جو غفلت کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور دوسرا ایک بات یاد رکھنا، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مثلاً فرض پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، پھر نفل پڑھتا ہے، اب اگر اس نے نفل چھوڑ دی تو انجام یہ ہوگا کہ ایک دن سنت بھی چھوٹ جائے، اور سنت چھوڑ بیٹھا تو ایک دن فرضوں سے بھی محروم ہو جائے۔ اس لیے کبھی غفلت نہ کیا کریں۔ آج کل مشکل یہ ہے کہ کچھ نوجوان دوست ہمارے بچے ہیں، وہ 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ سنتیں پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آسان مثال یہ ہے کہ جو آدمی تہجد نہ چھوڑے اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سنت چھوڑے گا، اور جو آدمی سنتوں پر بھی پابندی ہو تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ فرض نماز نہ پڑھے۔ تو آدمی پہلے اسی طرح غفلت میں آتا ہے، اور یار چھوڑ 4 رکعت کیا 2 رکعت بھی جو ہو سکتی ہے، تو اب 4 سے 2 پہ آ گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ 2 بھی چلی جائیں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد کیا کہ یار باہر کھڑے ہو جاؤ، سامنے نماز تو نظر آ رہی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، پھر ایسے دور ہوتے 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 نتیجہ یہ نکلے گا کہ جماعت سے بھی گیا، مسجد سے بھی گیا، اور دین سے۔ اس لیے یہ غفلت نہ کیا کریں، یہ بہت بڑی غفلت ہے، اور دراصل یہ علامت ہے محرومی کی کہ اللہ اپنے دین سے، اپنی عبادات سے محروم نہ فرما دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان تھا اور والد کا نام ثابت تھا، نعمان ابن ثابت۔ اگر ہم نے جمعہ امام کے ساتھ پڑھا ہے تو یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، اور نماز کے بعد جو ہے 4 سنتیں بھی ہیں اور 6 سنتیں بھی ہیں، اور بعض ائمہ کرام جمعہ سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھتے ہیں اور بعد میں بھی 2 سنتیں پڑھتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی آسان سی بات ہے کہ جتنی گل ڈالو گے اتنی میٹھا ہوگا نا۔ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی ہے تو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، اور اگر 4 پڑھی ہے تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ اب چاہو تو تم ثواب زیادہ بڑھا لو، چاہو تو کم کر لو۔ پیسے لینے میں تو کہتے ہو زیادہ ملے، لیکن سنتوں کو گھٹانے کا شوق ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں طواف میں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ لبیک جو ہے وہ احرام کی نیت کرنے کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور جب کعبہ نظر آئے تو لبیک بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حج میں احرام باندھیں گے تو لبیک پڑھیں گے، جب پہلی کنکری ماریں گے تو لبیک پڑھنا بند کر دیں گے۔ طواف کے اندر افضل جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ افضل ہے۔ ویسے آپ درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، جو آپ کو یاد ہے میرا بھائی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ذکر تیرے دل سے نکل رہا ہو، یہ نہیں کہ کتاب لے کے کھڑا ہے اور پڑھ رہا ہے اور معنی نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، لفظ غلط پڑھ رہا ہے، بس لگا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے، یہ تو غلط۔ ثواب کا معنی ہی یہ ہے کہ اس میں وہ ذکر کریں جو تیرے دل سے نکلے اور جس میں تیرا دل لگے۔ کچھ نہیں آتا درود شریف پڑھتے رہو، کلمہ شریف پڑھتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہو، تو بہرحال لبیک پڑھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔
کہتے جی کہ حضور پاک نے فرض نماز کے بعد دعا مانگی ہے، بالکل مانگی ہے، کوئی نماز ایسی نہیں جس کے بعد دعا نہ مانگی ہو۔ اور حدیث مبارک میں ہے کہ دوبارہ صلوات المکتوبۃ، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے۔ آسان حل یہ ہے کہ کبھی اٹھایا کرو اور کبھی نہ اٹھایا کرو، تاکہ سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے، جھگڑوں میں نہ پڑو۔ اب دنیا اسلام کو مٹانے کے طرف ہے اور تو اس سے دعا کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہی مسئلے باقی رہ گئے جن میں امت الٹی ہوئی۔ ایک آدمی نے ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی بات نہیں، حضور نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ایک آدمی نے اگر ہاتھ اٹھا لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو کیسے خالی کروں، اس لیے ہاتھ اٹھانا۔ اسی طرح آتا ہے کہ جب جماعت ہو تو اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، تو ان جھگڑوں میں خدا کے لیے نہ پڑو۔ اس وقت امت اسلام کو ضرورت ہے ملانے کی، اس وقت امت اسلام کو ضرورت ہے جوڑنے کی، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم کفر کا مقابلہ کریں علم کے ساتھ، ہم کفر کے دلائل کا توڑ کریں، ہم ان کے اعتراضات کا جواب دیں، ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ان کی یلغار کو روکیں جو وہ اسلام کے خلاف اور سرکار دو عالم کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی صلاحیتوں میں اسی کو لگا دیں کہ اچھا جی ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے نوکری کے لیے، اپنے بیوی بچوں سے کہا تھا کہ 6 مہینے کے لیے، لیکن یہاں مجبور ہو کے زیادہ وقت لگ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نکاح ٹوٹتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا خیال کریں۔ اگر بیوی بچوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہے، تیرے والدین کے پاس ہیں، گھر میں ہیں یا اپنے والدین کے پاس ہیں، اور تم انہی کے لیے تو محنت کر رہے ہو، کما رہے ہو کہ اللہ پاک کچھ اسباب بنا دیتا کہ میرے بیوی بچے اچھا وقت گزاریں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا نکاح وغیرہ۔ کہتے کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی آدمی عید آتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، پتہ نہیں ایک تمہارے لکھا رہا نا، تمہارا لکھا پڑھا نہیں جاتا، میں سمجھ ہی نہیں سکتا، جواب کیا دوں گا۔ کہتے کہ اگر ہم نے ایک کمرہ لیا ہے کرائے پر، اس میں 2-3 آدمی رہتے ہیں اور کچھ ساتھی جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کو نماز کے لیے کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، وہ اگر بری عادت نہیں چھوڑتے تم اچھی عادت کیوں چھوڑتے ہو؟ اور جب دیکھو کہ وہ بالکل نہیں مانتے تو ان سے دور ہو جاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے جی کہ میں نے قرضہ دینا ہے اور کچھ سود بھی میرے ذمے ہے، بہرحال تم ادا کرو اور توبہ کرو، ادا کرنے کی کوشش کرو اور توبہ کرو اور جان چھڑاؤ، اور اگر کسی طرح سود سے بچ سکتے ہو ان سے بات کرو کہ اصل پیسے لے لو اور سود مجھے چھوڑ دو، جان چھوڑو میری۔ کہتے جی مجھ پر نفس و شیطان کا غلبہ ہے اور اس لیے میں ڈر کے مارے طواف نہیں کرتا ہوں، عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، تو اب ایسے وقت میں طواف کریں جب رش کم ہوتا ہے، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الناس، یہ زیادہ پڑھا کریں۔ اور بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر اسی نیت سے 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ میری نظر کو خیانت سے بچا، میرے نفس کو شیطان کے غلبے سے بچا، تو انشاءاللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ ہر پیر اور جمعرات کو لوگ یہاں دسترخوان لگاتے ہیں، وہ روزے والوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا جو ہے پیر کو اور جمعرات کو سنت ہے۔ کہتے ہیں ہمیں روزہ نہیں ہوتا اور ہم بھی کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو ویسے کھانے کے لیے ہے، روزے والا ہے، تم یہ 2 کھانے دو کہ میں روزے سے ہوں، کوئی روزہ نہیں ہے لیکن میں بھی کھا رہا ہوں۔
اللہ ما استطيع الذي كتبت ماذا تريد السؤال اذا لقيتني فان شاء الله دوبارہ کا جواب. میں نے ریاض جانا ہے تو اب طواف الوداع کرنے کے لیے جب بھی اللہ موقع دے رات کرو صبح کرو. حضرت ابو بکر نے حضور کا بوجھ اٹھایا جو کہ وہ زیادہ شان والے تھے, اللہ نے ان کو توفیق دے دی. حضرت علی سے افضل ہے حضرت ابو بکر. نماز کی سنت گھر پڑھ کے اگر ہم مسجد میں آئیں اور ٹائم مل جائے تو تحیت المسجد پڑھیں, بالکل پڑھیں, کوئی بات نہیں. دو رکعت پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھیں, کوئی بھی دو رکعت جیسے اب سنت پڑھیں گے یا نفل پڑھیں گے ان کے بعد استخارہ کی دعا پڑھو. اور اگر واضح نہ ہو دل میں فیصلہ نہ ہو تو پھر دوسرے دن تیسرے دن حتیٰ کہ 7 دن کرنے کے بعد جو اللہ کو منظور ہے وہ خیر ہوگی. کہتے جی کہ بیت اللہ میں عورتیں بے پردہ طواف کرتی ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. اور یہ ذمہ داری ہے والدین کی, ماں باپ کی, شوہروں کی کہ اپنے بچوں کو, بیوی کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے گھر میں آ کے بغیر پردے کے طواف نہ کریں. زندہ انسان ہے لیکن وہ معذور نہیں ہے تو پھر آپ اپنے لیے طواف کرو, اس کے لیے دعا کرو. میں نے 13 تاریخ کی رات کو طواف زیارت کر دیا, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. اگر میری بیوی نے کنکریاں نہیں ماری, اس کے رشتہ دار نے ماری ہے اور ترتیب بھی آگے پیچھے ہو گئی, دم ادا کریں, کیونکہ دوسرا وکیل تب بنتا ہے جب عذر ہو. بغیر عذر کے نہیں کہ کسی کو کہہ دیں کہ جاؤ میری کنکریاں مار دو. کہتے جی کہ حضور کا پہلا نکاح جو ہے بی بی خدیجہ سے ہوا. بالکل بی بی خدیجہ سے ہوا, حق المہر ہوئی, خطبہ ہوا, ابی طالب نے پڑھا. اس دور میں بھی وہ ملت ابراہیمی کے مطابق پڑھتے تھے, خطبہ بھی پڑھتے